ذرا تصور کریں اس وقت کو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غم کا سایہ تھا، اس لمحے کو جب ایک انسان کہتا تھا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ یہ بات ہے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کوثر کی۔ موسٹلی ہم سب کو یہ تو پتا ہے کہ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اس سورت کا مطلب پتا ہے یا اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے جو کہانی ہے، سچی کہانی، اس کا پتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کی ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، بالکل سچی کہانی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورت کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے جو دل کو دہلا دینے والی، دل کو چیر دینے والی سچی کہانی ہے، اس کا بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عرب کی ایک دوپہر تھی، آسمان پر سورج آگ برسا رہا تھا، مکہ کی گلیاں دھول سے اٹی ہوئی تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خاموشی کا ایک پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں، لیکن یہ سسکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا ابو لہب کے لیے خوشی کا سبب بن رہی تھی۔ ابو لہب خوشی سے چلایا کہ محمد کی نسل کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب ان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ مکہ کی تپتی دوپہر میں قہقہے گونج رہے تھے، کچھ لوگ تالیاں بجاتے، کچھ تانے کستے اور کچھ کہتے کہ محمد کی نسل کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اب کوئی نہیں رہے گا اس کا نام لینے والا۔ ابتر کا مطلب ہوتا ہے کٹا ہوا، بے نسل، بے نام و نشان۔ مگر اس مشکل وقت میں اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ یہ تحفہ تھا سورت کوثر۔ بیسیکلی اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام دیا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں اور قربانی دیں، اور جو آپ کو نسل کے ختم ہو جانے کا طعنہ دیتے ہیں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر کا تحفہ دیا۔ اب کوثر کا مطلب کیا ہے؟ بعض احادیث میں آتا ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، ایسی نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ کوثر صرف جنت کی نہر ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تمام خیر و برکت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، قرآن مجید، نبوت، امت مسلمہ، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا باقی رہنا۔ دشمنوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ذریعے قیامت تک قائم کر دی۔ بیسیکلی اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کنسول کر رہے ہیں، ان کو امپورٹنٹ فیل کروا رہے ہیں کہ یہ نعمت، یہ تحفہ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہے۔ دوسری آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جس کا ترجمہ ہے بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو جو ہم نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا شکر ادا کیجئے، نماز قائم کریں اور قربانی دیں۔ بیسیکلی یہ آیت ہمیں بندگی اور توحید کا اصل راز سکھاتی ہے کہ ہماری ساری عبادتیں صرف اللہ پاک کے لیے ہونی چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری آیت ہے اِنَّهُ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کا ترجمہ ہے بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہ جائے گا۔
اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ہر لمحہ اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور وہ دشمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر اور نسل کٹا کہتے تھے، آج ان کا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہے۔ ان کے نام صرف تاریخ کی کتابوں میں برے انجام کے ساتھ ہی باقی ہیں۔ بیسیکلی اگر اس صورت کو ہم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں تو یہ صورت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز، قربانی اور سب اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ دشمنوں کی ہمیں بالکل بھی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج کل یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ کی جو نسل اور آپ کا جو نام ہے وہ صرف تبھی باقی رہے گا جب آپ کے پاس بیٹا ہوگا۔ لیکن بیسیکلی یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، جبکہ بیٹا تو ان کا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے آپ لوگ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کا نام اس دنیا میں صرف تبھی زندہ رہے گا جب آپ لوگوں کے اعمال نیک ہوں گے۔ اس لیے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نیک اعمال کریں، یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اجازت دیجیے